اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام لو لم يتوعد اللہ علی معصیتہ لکان یجب اللہ یعصى شکرا لنعمہ۔ محترم ناظرین کرام، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، خداوند متعال نے تمہیں بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور بہت سی نعمتیں خدا نے بن مانگے عطا کی ہیں۔ خدا نے بغیر طلب کیے نعمتیں عطا کی ہیں۔ خدا نے انتظار نہیں کیا کہ میرا یہ بندہ مجھ سے نعمتیں مانگے میں پھر نعمتیں دوں۔ خدا نے انتظار نہیں کیا کہ میرا یہ بندہ مجھ سے نعمتیں مانگے میں پھر نعمتیں دوں۔ خدا نے انتظار نہیں کیا کہ خدا نے اس چیز کا بھی انتظار نہیں کیا یہ بندہ آ کر میری وحدانیت کا اقرار کرے تب اسے نعمتیں دوں۔ خدا نے بہت سی نعمتیں سب کو عطا کی ہیں، وہ خدا کا چاہنے والا ہو، خدا کو ماننے والا ہو یا خدا کا انکار کرنے والا ہو، خدا نے کوئی فرق نہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، خدا نے جہاں تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر بجا لانا تم پر فرض ہے، ان نعمتوں کا شکریہ بجا لانا تم پر واجب ہے۔ اور ان کا شکریہ کیا ہو سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، لو لم یتوعد اللہ علی معصیتہ، اگر خدا نے اپنی نافرمانی پر عقاب کا ڈر نہ رکھا ہوتا، اگر خدا کی نافرمانی پر عذاب الہی سے نہ ڈرایا جاتا، پھر بھی لکانا یجب اللہ یعصى، پھر بھی لوگوں کے اوپر فرض تھا کہ خدا کی اطاعت کرتے، خدا کی معصیت نہ کرتے، فقط اس لیے کہ شکر لنعمہ، خدا نے جو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکریہ بجا لانے کے لیے ہی بندہ خدا کی اطاعت کرتا، خدا کے قریب ہوتا، خدا کی معصیت کی طرف نہ جاتا۔ خدا نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی جنہیں اکثر کو ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے۔ ان میں سب سے پہلی نعمت، خدا نے مجھے اور آپ کو یہ لباس انسانیت پہنا کر بھیجا۔ اس کے بعد خدا نے مجھے اور آپ کو بولنے کی طاقت عطا کی، خدا نے مجھے اور آپ کو چلنے پھرنے کی طاقت عطا کی، ہمیں بیٹھنے کی طاقت عطا کی، ہمیں مال عطا کیا، اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ان تمام نعمتوں کے بعد حق تو یہ بنتا ہے کہ انسان ان تمام نعمتوں کو ذریعہ بنائے کہ ان کے ذریعے سے خدا کے قریب ہو جائے، ان کے ذریعے سے قرب الہی کی منازل کو انسان طے کرتا چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے ہی انسان اپنے آپ کو خدا سے دور کر دے۔ انسان اپنی جوانی کے نشے میں جو خدا نے عطا کیا ہے اتنا غرق ہو جائے کہ وہ طاقت کا نشہ اسے خدا کی معصیت کی طرف لے جائے۔ مال خدا نے عطا کیا، کہیں انسان مال کی محبت میں اتنا ڈوب نہ جائے کہ وہی مال جو خدا نے نعمت بنا کر دیا ہے اور مال مجھے خدا سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ خدا نے نعمتیں عطا کرنے کے بعد مجبور نہیں کیا، ہاں انسان کے اختیار میں ہے کہ انہی نعمتوں کے ذریعے خدا کے قریب بھی ہو سکتا ہے، اور یہی چیزیں انسان کو خدا سے دور بھی کر سکتی ہیں۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ انہیں ہم نے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، ان کے ذریعے سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان نعمتوں کے ذریعے خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے جانا ہے، ان نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی طرف ہمارے قدم بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نعمتوں کا حقیقی معنی میں شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔